بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں نہر فرات کے کنارے اپنے خیمے گاڑے رکھے تھے۔ محرم کی 7ویں تاریخ کو ابن سعد کی فوج نے، جو 82,000 کی تعداد میں تھی، نہر فرات کو گھیر لیا اور حضرت امام حسین کو پانی لینے سے روک دیا۔ اس فوج میں اکثر وہی لوگ تھے جو محبان علی اور محبان حسین ہونے کا دعویٰ کرتے رہے اور جنہوں نے حضرت امام حسین کو خط لکھ کر خود ہی بلایا اور اب خود ہی ان کا پانی بند کر دیا۔ ابن سعد نے حضرت امام حسین کو کہا کہ وہ اپنے خیمے نہر کے کنارے سے اکھاڑ لیں۔ حضرت عباس نے اس موقع پر فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، مگر حضرت امام حسین نے فرمایا کہ بھائی عباس، جانے دو، تم بحر کرم ہو، یہ قطرہ ناچیز ہیں، ان سے جھگڑنا فضول ہے، اپنا خیمہ یہاں نہیں تو نہر سے دور ہی سہی۔ چنانچہ حضرت امام حسین نے اپنا خیمہ وہاں سے اکھاڑنے کا حکم دیا۔ میدان کربلا میں ظالموں نے حضرت امام حسین پر 7ویں محرم سے پانی بند کر دیا۔ 8ویں تاریخ کو جب اہل بیت کے چھوٹے بڑے پیاس سے نڈال ہوئے اور العطش العطش کی آوازیں آنے لگی تو حضرت امام حسین نے وہاں ایک کنواں کھدوایا جس سے کچھ افراد نے پانی پیا، لیکن وہ کنواں پھر آپ غائب ہو گیا۔ محرم کی 9ویں تاریخ کو حسینی لشکر میں سے حضرت امام حسین کے ایک رفیق حضرت بریر ہمدانی حضرت امام حسین سے اجازت لے کر ابن سعد کے پاس گئے اور جا کے اس کے پاس بیٹھ گئے۔ ابن سعد نے یہ کہا کہ ہمدانی، تم مجھے مسلمان نہیں سمجھتے جو مجھے سلام علیک نہیں کی؟ ہمدانی بولے کہ حیف ہے تیری اس مسلمان بننے پر کہ دعویٰ تو اسلام کا کرتا ہے اور اہل بیت رسول کو دریا سے پانی تک نہیں لینے دیتا۔ نہر فرات سے جانور تک پانی پی رہے ہیں مگر ساقی کوثر کے لخت جگر پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ ابن سعد نے کہا سچ ہے، لیکن کیا کروں، مجھ سے ملک رے کی حکومت نہیں چھوڑی جاتی۔ محرم کی 9ویں تاریخ صبح سے دوپہر تک ابن سعد سے گفتگو میں گزری۔ بعد نماز ظہر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خیمے سے باہر بیٹھے ہوئے کلام اللہ کی تلاوت فرماتے تھے اور آنکھوں سے آنسو بہتے جاتے تھے۔ اس دشت ہولناک میں اس وقت کسی مسافر خدا پرست کا گزر ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس عالم میں دیکھ کر اس نے آپ کا حال پوچھا تو آپ نے فرمایا، کوفیوں نے بڑی بڑی خوشامدوں سے خط اور قاصد بھیج کر مجھے بلایا اور اب میرے ساتھ بے وفائی اور دغا کر رہے ہیں اور میرے خون کے پیاسے ہو گئے ہیں۔ سبق: حضرت امام عالی مقام کا یہ واقعہ قیامت تک یہی پکارتا رہے گا کہ کوفیوں نے جھوٹی محبت کا مظاہرہ کر کے حضرت امام عالی مقام پر انتہائی ظلم و ستم کیا۔ اس قسم کے جھوٹے بدعیان محبت سے اجتناب ہی لازم ہے۔